بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام، اولاد کے حوالے سے آپ نے وظیفے تو بہت سنے ہوں گے اور بہت سے وظیفے آپ نے کیے بھی ہوں گے، لیکن سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو اولاد کے حوالے سے قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ایسا باکمال وظیفہ بتانے والے ہیں، ایسا طاقتور، ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں، جس وظیفے کو اگر آپ حضرات پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر دلی تمنا پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ بیٹا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ بیٹی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹی عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ سامعین اکرام، یہ کوئی معمولی یا عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، ایسا باکمال وظیفہ ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہر دلی مراد کو پورا فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، تو اگر آپ بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو آپ حضرات بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے پر صحیح سے کر لینا۔ جو طریقہ بتایا جائے اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ رب العزت نیک اور اچھی اولاد عطا فرمائے گا۔ اور سامعین کرام، اگر آپ پر کوئی بندش ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی، اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، تو ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ تو سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتائیں گے، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو اس کی بالکل بھی نہ کریں تاکہ کوئی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو۔ تو سامعین اکرام، اس وظیفے کو ہم آپ کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور کتنی مرتبہ کرنا ہے، اور کس دن سے شروع کرنا ہے، اور کتنے دنوں تک کرنا ہے۔ تو سامعین اکرام، ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ قرآن مجید کی مقدس سورہ مبارکہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ چاہیں آپ حضرات اس کو کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ پاک و صاف بھی ہوں گے، باوضو بھی ہوں گے۔ اور اگر آپ حضرات اس کو کسی اور وقت میں پڑھیں تو آپ باوضو ہو جائیں، پاک و صاف ہو جائیں۔ وظیفہ آپ تبھی پڑھیں جب آپ پاک و صاف ہوں، باوضو ہوں۔ اس وظیفے کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ کو کسی میٹھی چیز پر پڑھنا ہے، چاہیں آپ حضرات چینی پر پڑھ لیں، مٹھائی پر پڑھ لیں، یا کھجور وغیرہ پر پڑھ لیں، یا کسی پھل پر پڑھ لیں، آپ کو یہ وظیفہ کسی میٹھی چیز پر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ حضرات کسی ایسی جگہ پر پھنس جائیں جہاں آپ کو مٹھائی نہ مل سکے، کوئی میٹھی چیز نہ مل سکے، تو پھر آپ حضرات اس وظیفے کو پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس پر بھی آپ حضرات کو یہ وظیفہ کرنا ہو، چاہے آپ حضرات پانی پر کرتے ہوں، یا مٹھائی وغیرہ پر کرتے ہوں، یا کھجور وغیرہ پر پڑھتے ہوں، تو اس کو آپ کو لے لینا ہے تھوڑی سی۔ اگر آپ چینی پر پڑھیں تو 100 یا 50 گرام چینی لے لیں،
اگر کھجور پر پڑھیں تو 3 یا 7 کھجور لے لیں، یا پانی پر پڑھیں تو 1 گلاس پانی لے لیں۔ لینے کے بعد پاک و صاف ہونے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں آپ سے کوئی بات چیت نہ کر سکے۔ اور بیٹھنے کے بعد آپ حضرات کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے ہم آپ حضرات کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ کو آرام سے ٹھہر کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 141 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اونلی 141 ٹائمز آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کو بہت آرام سے ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور 141 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ کو 141 ہی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ آپ 141 مرتبہ اونلی 41 ٹائمز سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ آپ اس کو بہت آرام سے بہت ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں، اور ہر سانس پر اور ہر آیت پر سانس توڑ کر پڑھیں، ہر آیت پر ٹھہر کر پڑھیں۔ 141 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے سامنے جو بھی چیز رکھی ہو، چاہے مٹھائی رکھی ہو، چاہے چینی رکھی ہو، یا چاہے پانی رکھا ہو، آپ نے اس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینا ہے، یعنی کہ اس پر 3 مرتبہ دم کر دینا ہے۔ اور سامعین اکرام، آپ کو وظیفہ کرنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میں یہ وظیفہ اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی برکت سے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ یہ آپ کو اپنے دل میں سوچ لینا ہے، یہ ارادہ کرنے کے بعد ہی آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ اس پر دم کر دینا ہے جو آپ نے سامنے رکھا تھا، چاہے پانی ہو یا چاہے مٹھائی ہو یا شکر ہو۔ دم کرنے کے بعد آپ کو اس چینی کو یا مٹھائی کو یا پانی کو اس کو کھلانا ہے جس کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے شوہر کو کھلانا ہے، یعنی کہ جس کے اولاد نہیں ہو رہی ہے اگر پانی ہے تو آدھا پانی اس کو پلائیں، جس کے اولاد نہیں ہو رہی ہے اور آدھا پانی اس کے شوہر کو پلائیں، اور اگر شکر ہے تو آدھی شکر اس کو کھلائیں اور آدھی شکر اس کے شوہر کو کھلائیں۔ سامعین اکرام، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی وقت میں کرنا ہے، یعنی کہ جس وقت میں آپ نے پہلے دن کیا تھا اسی وقت میں آپ کو دوسرے دن بھی کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ نے اس کو پہلے دن صبح کے وقت کیا تھا یا فجر کی نماز کے بعد کیا تھا تو دوسرے تیسرے چوتھے دن اسی وقت میں کرنا ہے۔ جب تک آپ یہ وظیفہ کریں تب تک صبح کو ہی
کرنا ہے، یا فجر کی نماز سے پہلے کیا تو فجر کی نماز سے پہلے کرنا ہے، یا شام کو کیا تو شام کے وقت ہی کرنا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس وقت میں آپ اس وظیفے کو پہلے دن کریں اسی وقت اور دنوں میں بھی کریں، اور کھانے اور پینے میں کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ شام کو بھی کھا سکتے ہیں اور صبح کو بھی کھا سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ وظیفہ اسی چیز پر پڑھنا ہے جس چیز پر آپ پہلے دن شروع کریں، یعنی کہ اگر آپ نے پہلے دن پانی پر پڑھا ہے تو باقی دن بھی پانی پر پڑھنا ہے، اور اگر پہلے دن شکر وغیرہ پر پڑھا ہے تو باقی دن بھی شکر پر پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ کو تب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے، جب تک آپ کی دلی تمنا پوری نہ ہو جائے، جب تک آپ کو اولاد کی خوشی مل نہ جائے، تب تک آپ حضرات اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت ہی جلد اولاد کی خوشی مل جائے گی۔ اگر بیوی حمل سے بھی ہو جائے تب تک اس وظیفے کو کرتے رہیں جب تک اولاد ہو نہ جائے، جب تک اولاد گھر میں نہ آ جائے۔ اور اگر عورت اس وظیفے کو کرے تو اس کے ناپاکی کے دن آ جائیں تو اس وظیفے کو کرنا چھوڑ دے، اور جب صحیح ہو جائے تو پھر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد جو اولاد والے نہیں ہیں ان کو اولاد مل جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ دوستو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، جو قرض میں گرفتار ہیں ان کو قرض سے رہائی عطا فرمائے، اور جو قید میں ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلوں کو حل فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔